ہم سے بتائیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت ایک قانون زیر بحث ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس ضمن میں کچھ بحثیں پیدا ہوئی ہیں، مختصر چاہوں گا اس پر بھی آپ کی رائے سامنے آ جائے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا کسی مرد کو اگر محض یہ داخلی احساس ہے کہ وہ عورت ہے تو جنس کی تبدیلی کا حق ہوگا؟ اگر وہ جنس تبدیل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دینی شرعی فقہی احکامات ہیں، مثلا یہ کہ وراثت کا مسئلہ ہے، اس کو مردوں کی ملے گی، عورتوں کو ملے گی، عورت بنتا ہے تو کیا اس کے بعد اس پر ماں کی ذمہ داریاں عائد ہوں گی؟ تو جنس کی تبدیلی محض اپنے ایک رجحان کی وجہ سے کیا مسلمان معاشرے میں دینی فقہی شرعی لحاظ سے یہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ میرے خیال میں اس میں دو الگ الگ پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے باطنی احساس کا اظہار کرتا ہے، کر لے۔ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے نفسیاتی امراض ہیں جن میں آدمی کچھ سے کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی طبی پہلو سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، ضرور کرنی چاہیے۔ وہ بھی اگر اطباء کی طرف اور خاص طور پر نفسیاتی علاج کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ بھی کریں۔ اس احساس کے نتیجے میں کچھ جسمانی تبدیلیاں متعین ہو جاتی ہیں۔ ان جسمانی تبدیلیوں میں اگر طب اس کی کوئی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن محض اپنے اس احساس کی بنیاد پر وہ اگر یہ چاہے کہ قانون اگر وہ مرد ہے تو اس کو عورت مان لے اور عورت ہے تو مرد مان لے، یہ ممکن نہیں۔ قانون کی بنیاد ہمیشہ جو آپ کا مشاہدہ ہے، جو آپ کا ظاہر ہے، اس پر رکھی جاتی ہے۔ باطنی احساس کے ساتھ اگر آپ نے قانون کو تبدیل کرنے کی صحیح کی تو پھر تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا۔ اس لیے قانون سازی کی حد تک تو مرد وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے مرد ہے، اور عورت وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے عورت ہے۔ دعویٰ کرنے کو آدمی پیغمبری کے دعوے کرتے رہے، خدائی کے دعوے کرتے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی پچھلی پبلک لائف میں نے ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جو کہتے تھے کہ ہم تو لاہور کے کتب مقرر کیے گئے ہیں، یہاں فلاں علاقے کے ابدال مقرر ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظم ان کے سپرد کر دیا ہے۔ تو وہ اگر یہ کہیں کہ اس ملک کے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکمیت کے نمائندے ہم ہیں، لہٰذا صدر مملکت کو ہمارے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، تو ان کے اس باطنی احساس یا بیان کے بارے میں آپ قانون سازی کریں گے؟ وہ قانون سازی کی یہ بنیاد نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی اگر مسودہ پیش کیا گیا ہے تو بالکل غلط ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو علامتیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ الگ الگ صنفیں قائم کی گئی ہیں، انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی آدمی کے کوئی باطنی احساسات ہیں یا اس طرح کی چیز ہے یا عورت کے ہیں تو وہ طب کا مسئلہ ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر اس سے ماورا کوئی شخص اپنے احساسات میں جینا چاہتا ہے تو اپنی شخصی زندگی میں جیتا رہے، لیکن جب وہ باہر آ کے اس طرح کا کوئی مطالبہ قانون سے یا معاشرے سے کرے گا تو معاشرہ اور قانون ہرگز اس کے پابند نہیں ہے، اور نہ ہونے چاہیے کہ وہ اس کے باطنی احساسات کی بنیاد پر اس کے حقوق طے کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک، اچھا صاحب، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ یہ تو ہو گیا مردوں اور عورتوں کے بارے میں جن کا ظاہر بالکل علامات واضح ہیں۔ وہ ایک طبقہ جس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے، جہاں پر علامات ظاہری طور پہ بھی مشتبہ ہوتی ہیں، دونوں جانب سے ہوتی ہیں، تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں پہلے سے ہمارے ہاں بہت سی قانون سازی موجود ہے، وہاں مشتبہ علامات ہوتی ہیں تو ان میں قاعدے ضابطے طے کیے جاتے ہیں، اور وہ علم کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اشتباہ ہو جائے، یعنی چند صورتوں کے سوا، ورنہ عام طور پر رجحان غالب کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے احکام جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر ان میں سے کوئی مثلا آگے نکاح کرنا چاہے یا اس طرح کی چیز کرنی چاہے تو جو اس میں اصل آپ بیان کرتے ہیں کہ جی پاکیزگی عفت کا تعلق ہے، وہ اس طریقے سے اگر وہاں منعقد ہو سکتا ہے تب وہ معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ یہ ظاہر ہے اس میں بھی جو جسمانی علامتیں ہیں، جو تعلق پیدا کرنے کے فطری ذرائع ہیں، اگر وہ میسر ہیں تو ظاہر ہے کہ نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی پیدا ہوگی، کوئی اس پہ معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو محض خیالات کی بنیاد پر آپ نکاح کے ادارے کو کیسے لوگوں کے تصورات کی سپرد کر سکتے ہیں؟ نکاح کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ادارہ ہے، اس کے ساتھ کوئی تماشا نہیں کیا جا سکتا، یہ بچے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اس کی ضرورت بھی یہی ہے۔ اگر کوئی نکاح کے قابل نہیں ہے کسی وجہ سے تو جس طرح دنیا میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں پھر وہ آدمی اس طرف قدم نہیں رکھتا۔ تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک مرد نہیں ہے اور عورت نہیں ہے، نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔